اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر آپ کی خدمت میں تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 30 کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اس دنیا میں جتنے لوگ بھی مشکلات میں ہیں، مسلمان خاص طور پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ تمام لوگ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستی پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور آخر کار اسی نافرمانی کی رو میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے تھے۔ مزید اس میں آیا کہ صلاۃ الوسطیٰ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر کی، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تعویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین ثواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی۔ نہ وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بعد کا فکرہ کہ اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو، خود اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، اس کے بارے میں اگلی آیت ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر میں آیا کہ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال ڈیڑھ سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر وہ خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قرض حسن، اس کی تفسیر میں آیا کہ اس کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کر دوں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے واپس کروں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی اپنے کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تفسیر، یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔
اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے۔ عمالقہ کسی قوم کا نام ہے یا کسی قبیلہ وغیرہ کا نام ہے، اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سیموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سیموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سیموئیل کو بہت بری لگی اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے اور ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچی اور نان پوز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں یہ غلامی کی ہوتی ہیں، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سیموئیل کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ ریفرنس ہے باب نمبر 7 آیت نمبر 51 آیت نمبر 15 تا باب نمبر 8 آیت نمبر 22۔ آگے پھر آ رہا ہے کہ یہ بھی اگلا حصہ بھی سیموئیل اول کا ہی ہے۔ پھر سیموئیل لوگوں سے کہنے لگا جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہے تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ ریفرنس ہے باب نمبر 12 آیت نمبر 12 تا 23۔ کتاب سیموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا یہ مطالبہ صحیح تھا یا نہیں۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے، ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 تک کا ترجمہ اور تفسیر پہ غور کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کمزوریوں کو دور فرمائے، ہمارے اندر غیرت جگائے اور ہمیں دین کے حوالے سے مضبوط انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ حافظ۔